الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے آپ سب کو حج کے سفر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ اور حج کے سفر میں انسان زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کو سیکھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے۔ انسان جب بھی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے سیکھ کر تو اللہ اس کو آسان فرما لیتا ہے، اور جب انسان اس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اس لیے تربیت میں دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی کہ اللہ آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ حجاج کرام، سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے 3 طریقے سکھائے ہیں۔ یہ انسان ان میں سے کسی بھی طریقے سے حج ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے طے کرنا ہوگا کہ ان 3 طریقوں میں سے کس طریقے کے مطابق آپ حج ادا فرمائیں گے۔ ان 3 طریقوں کے الگ الگ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ ایک طریقے کو کہتے ہیں حج افراد، اور دوسرے طریقے کو کہتے ہیں حج قران، اور تیسرے طریقے کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج افراد، حج قران، حج تمتع، ان تینوں کو آسان طریقے سے پہلے سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد طے فرما لیجئے کہ آپ نے ان 3 طریقوں میں سے کس طریقے کے مطابق حج کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ حج افراد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے آپ جب روانہ ہوں تو صرف حج کا احرام باندھیں، جا کر حج کریں اور احرام کھول دیں۔ اسے حج افراد کہتے ہیں۔ پاکستان سے جب آپ روانہ ہوں تو حج کا احرام باندھیں اور جا کر حج کریں اور احرام کھول دیں۔ اسے حج افراد کہتے ہیں۔ یعنی افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلے کرنا، یعنی صرف حج کرنا۔ اس طریقے کے مطابق آپ پاکستان سے حج کا احرام باندھ کر جائیں گے اور 10 ذو الحجہ تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ ظاہر ہے بہت طویل عرصہ احرام باندھنا پڑتا ہے، اس لیے پاکستان سے جانے والے حجاج کرام حج افراد نہیں کرتے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ دن حالت احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، حج قران۔ قران کا معنی ہے
ملنا ملانا، جیسے لفظ قرآن لکھتے ہیں، قران کا معنی ملانا، کہ آپ پاکستان سے جاتے ہوئے حج اور عمرے دونوں کے احرام کی نیت کر لیں، دونوں کو ملا کر ایک احرام باندھ لیں کہ میں حج کی نیت بھی کرتا ہوں، عمرے کی نیت بھی کرتا ہوں اس ایک ہی احرام میں۔ چنانچہ آپ پاکستان سے جاتے ہیں، حج کا اور عمرے کا احرام باندھ کر جا کر عمرہ کرتے ہیں، اور احرام نہیں کھول سکیں گے کیونکہ آپ نے حج کا احرام بھی باندھا ہوا ہے، لہذا آپ 10 ذو الحجہ کو ہی احرام کھولیں گے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس میں بھی پاکستان سے روانہ ہونے والوں کو ایک طویل عرصے تک حج کا احرام باندھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دقت ہوتی ہے، تو پاکستان سے جانے والے حج قران بھی نہیں کر پاتے۔ تو حج افراد اس میں بھی زیادہ دن احرام باندھنا پڑتا ہے، اور حج قران اس میں بھی زیادہ دیر احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اس لیے پاکستان سے جانے والے یہ 2 قسمیں جو پہلی ہیں ان میں حج کا احرام نہیں باندھتے۔ اب تیسری قسم ہے حج تمتع، جو سب سے زیادہ قسم کے مطابق حج کیا جاتا ہے، وہ حج تمتع۔ تمتع کا لفظی مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو بندہ عمرہ کر کے حج تک فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک قربانی بھی کر دے۔ اب حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ مختصراً میں اسے ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان سے جاتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھنا، بس حج کا بالکل نہیں۔ پاکستان سے روانہ ہوتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھیں، جا کر عمرہ کریں اور احرام کھول دیں۔ پھر اس کے بعد جب 8 ذو الحجہ کو آپ نے مینا جانا ہوگا، اس وقت آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ 8، 9، 10 ذو الحجہ تک 3 دن وہ احرام باندھیں گے حج کا، اور 10 تاریخ کو احرام کھول دیں گے۔ تو اس طرح آپ جتنے دن مرضی کے لیے آپ جائیں سفر میں، لیکن آپ کا کل احرام ہوگا 4 دن، بس 1 دن عمرے کا، 1 دن عمرے کا اور 3 دن حج کے آپ کے احرام میں پابندیوں میں گزریں گے۔ باقی آپ عام کپڑوں میں ہوں گے، کوئی پابندی نہیں، بالکل پورے سفر میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے زیادہ پاکستان سے جانے والوں کے لیے مناسب رہتا ہے، خواتین کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی بہت سہولت رہتی ہے اس میں۔ اس لیے پاکستان سے جانے والے تمام حضرات تقریباً یہ حج تمتع کرتے ہیں، اور تربیت میں بھی صرف حج تمتع کی تربیت دی جاتی ہے، باقی حج افراد اور قران کے مسائل کو درمیان میں نہیں بیان کیا جاتا، تاکہ سننے والے اور تربیت لینے والے ان کے مسائل مکس نہ ہو جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں۔ البتہ وہی کام حج افراد میں کرنے ہوتے ہیں، وہی قران میں تھوڑی سی ترتیب میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کوئی صاحب بالکل آخری فلائٹ میں جانے والے ہوں، بالکل آخری فلائٹس، ان میں وہ حج افراد کا احرام باندھیں کہ حج کا احرام باندھ کر جا کر حج کریں، یا حج قران کا احرام باندھیں، تو وہ ان کے لیے پھر بھی کچھ سہولت والا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کم از کم 8-10 دن احرام باندھنا پڑتا ہے آخری فلائٹوں میں بھی۔ اس لیے آخری فلائٹ والے بھی عام طور پر وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تو اب ایک بات خواتین حضرات طے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حج کرنے کے 3 طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ حج تمتع ہے جو آپ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اب حج تمتع کو آپ نے مختصراً سمجھ لیا کہ پاکستان سے جاتے وقت آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے، بس حج کا بالکل نہیں، نیت بھی نہیں کرنی حج کی۔ اور جب آپ عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے 1 دن میں، پھر اس کے بعد آپ عام کپڑوں میں رہیں گے 8 ذو الحجہ تک۔
پھر 8 ذوالحجہ کو جب مینا جانے لگیں گے تو 8، 9، 10 3 دن آپ حج کا احرام باندھیں گے، اور اس طرح الحمدللہ آپ کا حج تمتع مکمل ہو جائے گا۔ یہ پورا ایک خاکہ شروع میں خلاصہ ذہن میں آ گیا۔ اب ایک بات آپ نے طے فرما لی کہ آپ نے پاکستان سے عمرے کا احرام باندھنا ہے، پہلے آپ عمرہ کریں گے، لہذا سب سے پہلے عمرے کا مکمل طریقہ سامنے آئے گا۔ جب عمرے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں تو آپ نے ذہن میں یہ نہیں لانا کہ ابھی تو عمرے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، حج کا بعد میں ہوگا، تو بے توجہ ہی نہ ہو جائے کہیں خواتین و حضرات۔ اس لیے کہ آپ جب عمرے کا احرام باندھ کر یہاں سے جائیں گے تو آپ کا حج تمتع شروع ہو چکا ہے، حج تمتع شروع ہو چکا ہے، اس لیے حج کا ہی بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کام عمرے میں بیان ہوں گے یہ سارے کے سارے کام آپ نے حج میں پھر کرنے ہوں گے، تو جب حج کی الگ سے بات ہوگی تو اس وقت آپ حضرات کو دوبارہ یہ ساری باتیں نہیں بتائی جا سکیں گی۔ اس لیے آپ جب عمرے کا بیان شروع ہو ابھی تو آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے کہ آپ کے حج تمتع کا بیان ہو رہا ہے، صرف عمرے کا نہیں۔ یہی کام آپ نے حج میں بھی کرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو خواتین حضرات، آپ نے یہ طے فرما لیا کہ پہلے آپ پاکستان سے جاتے وقت عمرے کا احرام باندھیں گے، پہلے عمرہ کریں گے۔ اب عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ عمرہ کریں گے اس میں 4 کام کریں گے، عمرہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، احرام باندھنا، یہ عمرے میں شرط ہے، ساتھ ساتھ میں ہر کام کی اہمیت بھی بتاتا جاؤں گا۔ احرام باندھنا یہ شرط ہے عمرے میں۔ نمبر 2، طواف کرنا خانہ کعبہ کا، یہ عمرے میں فرض ہے، طواف کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈانا یا کتروانا واجب ہے۔ بس یہ 4 کام کریں گے الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ کس طرح مکمل کریں گے؟ عمرے کے اندر کل 4 کام ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا، نمبر 2، طواف کرنا، نمبر 3، سعی کرنا، نمبر 4، سر کے بال منڈانا یا کتروانا۔ بس عمرے کے اندر کل یہ 4 کام ہیں۔ اب ان 4 کاموں میں سے ہر ایک کی تفصیل آپ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، احرام کیسے باندھیں گے؟ مرد حضرات کیسے احرام باندھیں گے، خواتین کیسے احرام باندھیں گی، ایک ایک باریک باریک بات پر توجہ دینی ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے حج میں بھی اسی طرح احرام باندھنا ہوگا۔ دوبارہ جب آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھیں گے حج کا، بالکل اسی طرح یہی مسائل اس وقت آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ عمرے کا احرام کیسے باندھیں گے؟ خواتین حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ جانے لگیں تو گھر میں نہا دھو لیں، خواتین مرد نہا دھو لیں اور غسل کر کے عام کپڑے پہن لیں۔ اس وقت غسل میں صابن بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، ابھی احرام نہیں بندھا تو گھر سے آپ نہا دھو کر خوب اچھی طرح عام کپڑے پہن کر تیار ہو جائیے۔ جب آپ روانہ ہوں گے تو آپ کے پاس جو سامان ہوگا اس میں ایک آپ کے پاس سوٹ کیس ہوگا اور ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہوگا۔ گلے کا بیگ ضرور رکھیے، کیونکہ جب آپ احرام باندھیں گے نا تو 2 چادریں باندھی ہوں گی مردوں نے، اس وقت آپ کے پاس پاسپورٹ رکھنے کے لیے، موبائل رکھنے کے لیے، پیسے رکھنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے گلے کا بیگ ضروری، تو ایک گلے کا بیگ چھوٹا سا رکھ لیجیے۔ ایک آپ کے پاس گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ جو احرام کی 2 چادریں ہیں اور ہوائی چپل ہے مردوں کے پاس، یہ الگ سے کسی بیگ میں ہاتھ میں رکھیں، چھوٹا سا شاپر ہو یا چھوٹا سا بیگ ہو مضبوط سا، وہ اس میں 2 احرام کی چادریں اور ہوائی چپل رکھیں۔
اس لیے کہ اس میں دقت یہ پیش آتی ہے کہ عام طور پر ایک گلے کا بیگ ہوتا ہے، ایک سوٹ کیس ہوتا ہے، تو گھر والے احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل یہ سوٹ کیس میں سامان میں باندھ دیتے ہیں۔ جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں وہاں آپ سامان بک کرواتے ہیں، بورڈنگ لیتے ہیں اور پھر لاؤنج میں جاتے ہیں، جا کر احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اس وقت احرام پاس نہیں ہوتا، وہ آپ کو سوٹ کیس ملے گا اب مکے جا کر، جدے جا کر۔ تو اگر وہ سوٹ کیس میں سے اس وقت احرام نکالنا، جوتیاں نکالنا، اس طرف توجہ نہیں رہتی، نتیجتاً وہاں پہ ایئرپورٹ سے مہنگا احرام کی چادریں خریدنا اور جوتا خریدنا یہ پڑتا ہے، یہ کام کرنا پڑتا ہے پھر۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے تجربے کی باتیں ہیں جس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے سب سے پہلے کہ گھر سے روانہ ہوں، نہا دھو کر عام کپڑے پہن لیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں دوست کہ جی وہ یہیں سے 2 چادریں باندھنی نا، ہوائی چپل پہننی، یہیں سے پہن کے گھر سے پہن کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ پر جا کر خود ہی بیلٹ پہ سامان رکھنا ہے، خود ہی اٹھانا ہے، خود ہی چیکنگ کروانی ہے، پھر خود ہی آپ نے بورڈنگ تک جانا ہے۔ اس وقت وہاں سامان اٹھانا اور اس میں احرام کو سنبھالنا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی احرام کھل رہا ہے کبھی کچھ۔ تو ایسی صورت میں آپ تربیت لے کر جب جائیں تو اس میں ایک ایک باریک باریک بات کا خیال رکھیے۔ گھر سے عام آپ کپڑے پہن کر جائیں۔ احرام کی 2 چادریں، ہوائی چپل، یہ مرد حضرات الگ سے ایک بیگ میں اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی کو نہ دیں۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت لوگ کہتے ہیں یہ سامان ذرا ہمیں پکڑا دیں، آپ ذرا مل لیں، ملاقات کر لیں۔ بس آپ نے کسی کو دے دیا وہ احرام کا تھیلا، اب آپ کو وہ احرام کا تھیلا ایئرپورٹ پر جب احرام باندھنا ہوگا اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا، یا وہ گاڑی کی ڈگی میں رہ گیا ہوگا، یا کہیں رہ گیا ہوگا، یا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر وہی دقت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتیں بار بار توجہ سے کہ آپ نے وہ احرام کا تھیلا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور گلے کا بیگ اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک سوٹ کیس آپ کے پاس ہوگا۔ یہ آپ لے کر روانہ ہوئے، ایئرپورٹ پر پہنچے، سامان بک ہوا، بورڈنگ کارڈ ملا، آپ لاؤنج میں آ جائیں گے۔ اس کے لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ جو آپ کو ہوائی جہاز کی روانگی کا وقت ملے اس سے 3 گھنٹے پہلے آپ لازماً ایئرپورٹ پر پہنچ جائیے، کم از کم 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں، کم نہ ہونے پائیں۔ حجاج کرام بہت ضروری، بالکل خیال نہ کیجیے گا میں 10-15 منٹ میں احرام باندھ لوں گا، وہاں وقت بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ 3-ساڑھے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر حج کی فلائٹ کے لیے لازماً پہنچ جائیے۔ پھر اس کے بعد آپ جب لاؤنج میں پہنچیں گے تو آپ کے پاس کم از کم 1.5-2 گھنٹے ہوں گے۔ جب لاؤنج میں پہنچ جائیں تو اب آپ کے پاس احرام کی چادریں موجود ہیں مرد حضرات کے پاس۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ مرد حضرات عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں تہبند نہیں باندھتے، چادر اوپر نہیں اوڑھنی ہوتی، اس لیے، اور ہوائی چپل بھی نہیں پہنتے ہم عام لوگ۔ تو ایسی صورت میں آپ گھر کے اندر احرام کی 2 چادروں کو باندھنے کی پریکٹس کر لیجیے ابھی سے۔ جو احرام کی 2 چادریں ہیں ان کو تہبند کے طور پر باندھنے کی مشق پریکٹس کر لیں اور اوپر چادر اوڑھ کر، اور پھر ہوائی چپل بھی پہن لیں، گھر میں پریکٹس کیجیے تاکہ ہوائی چپل زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو۔ زیادہ ٹائٹ ہوتی تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، کیونکہ آپ نے بہت چلنا ہے اس ہوائی چپل میں، پیدل چلنا ہے۔ اور ہوائی چپل اگر لوز ہوگی، ڈھیلی ہوگی، تو وہ بار بار پسینے کے وقت میں پاؤں سے نکلے گی۔ اس لیے آپ نے گھر کے اندر ہوائی چپل بھی پہن کر دیکھیے، تھوڑا سا چل کر دیکھیے، اور احرام بھی گھر کے اندر دونوں چادریں باندھ کر وہ ذرا تھوڑی سی پریکٹس کر لیجیے۔ پھر اسی کو تہہ کر کے آپ تھیلے میں رکھ لیجیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب حاجی کیمپ کے اندر وہاں ایئرپورٹ کے اوپر جب آپ پہنچیں گے اور وہاں آپ نے احرام باندھنا ہوگا تو باقی سب لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے، آپ 5-10 منٹ میں احرام باندھ کر فارغ ہو چکے ہوں گے۔ تو گھر میں پریکٹس کر لیجیے ان دونوں چادروں کو باندھنے کی۔ اب آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں جا کر وضو کر لیجیے، وضو کی جگہ وہاں بنی ہوئی ہیں، وہاں وضو کر لیجیے۔ وضو کر کے آپ پھر احرام باندھنے کی جگہ میں آ جائیں۔ وہاں احرام باندھنے کے لیے کمرہ سا بنا ہوا ہے، لکھا ہوتا ہے احرام باندھنے کی جگہ، وہاں آ جائیے۔ وہاں آ کر
دونوں چادروں کو پہنیے، ایک کو تہبند کے طور پر اور ایک کو اوپر اوڑھ لیجیے اور ہوائی چپل پہن لیں۔ اب یہی تھیلا جو احرام والا تھیلا تھا نا، جس پر میں بہت اصرار کر رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ اس لیے کہ اب جو آپ کپڑے بدلیں گے نا اور جو جوتا بدلیں گے، یہ آپ پھر اسی تھیلے میں رکھیں گے، اسی چھوٹے بیگ میں۔ اب یہ آپ کے پاس جدے تک آپ کے ہاتھ میں رہے گا، یہ آپ کہیں اور نہیں سنبھال سکیں گے، آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے اسی تھیلے میں آپ یہ کپڑے جو بدلے ہیں یہ اتار کے اس میں رکھ لیجئے، اور جوتا جو بند جوتا آپ نے پہنا ہوا تھا وہ بھی اس میں رکھ لیجئے، اب یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ جب آپ نے 2 چادریں پہن لی، ہوائی چپل پہن لی، اب وہیں ایئرپورٹ پر لاؤنج میں مصلی مسجد بنی ہوئی ہے، نماز کی جگہ، مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے، تو آپ حضرات مرد وہاں تشریف لے جائیے مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ میں، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل واللہ احد۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کیا نفل پڑھنے ضروری ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ میں خود عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفل ہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہیں۔ تو اس لیے 2 رکعت نفل پڑھیے احرام باندھنے کی نیت سے، احرام کی نیت سے، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھیے۔ کوئی اور بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، یہ افضل ہے۔ پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ مرد حضرات عمرے کی نیت کیجیے۔ یہ وہاں پر لاؤنج میں جو کوئی بھی جائے نا احرام باندھنے کے لیے، اس کو تاکید کیجئے کہ عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا نہیں باندھنا۔ حج کا احرام باندھ لیا تو پھر ایسی صورت میں حج تک حالت احرام میں رہنا پڑے گا، اس لیے وہاں بار بار اصرار کرنا پڑتا ہے، بار بار توجہ دلانی پڑتی ہے، کیونکہ حاجی جب وہاں ایئرپورٹ پر ہوتا ہے اس کے ذہن میں حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، کہیں وہ حج کی نیت نہ کر لے۔ خواتین ساتھ ہوں تو ان کو بھی بار بار تاکید کیجیے کہ حج کا احرام نہیں باندھنا، عمرے کا احرام باندھنا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، ابھی حج کی بالکل نہیں، یہ بار بار وہاں کہنا پڑتا ہے۔ جی اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کی۔ آپ عمرے کی نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ حج کی تربیت کے بعد آپ کو ایک کتاب ملے گی، مناسک حج اور عمرہ، اس میں یہ پورا طریقہ جو بیان کیا جا رہا ہے مکمل موجود ہے۔ ہر خاتون کو، ہر مرد کو انشاءاللہ یہ مفت ایک گفٹ پیک ملے گا یہاں پہ، اور اس میں یہ کتاب بھی ہوگی۔ تو کتاب میں بھی عربی میں نیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کتاب کو جاتے وقت اپنے گلے کے بیگ میں رکھیں گے، کیونکہ پاکستان سے جاتے وقت یہ کتاب سعودی عرب میں لے جانے کی اجازت ہے باقاعدہ، اس لیے یہ کتاب آپ، ہلکی سی کتاب ہے، یہ اپنے گلے کے بیگ میں ضرور رکھ لیجئے، یہ بار بار جگہ جگہ آپ کو کام آئے گی۔ اس میں آج کا مکمل بیان کردہ طریقہ موجود ہے الحمدللہ، ایک ایک بات۔ تو آپ عمرے کی نیت کیجئے، وہیں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نفل پڑھی، عمرے کی نیت کیجئے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں نیت، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی عمرے کی، اور پھر اس کے بعد فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے آپ مرد حضرات نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک 3 بار پڑھنا ہے اونچی آواز سے۔ عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے سنت، مردوں کے لیے اونچی آواز سے سنت، تو 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے 1 بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ زبان سے پڑھیں گے، دل میں نہیں، زبان سے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے۔ جو ہی آپ احرام باندھ کر یعنی 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی اور تلبیہ پڑھا، تو آپ کا احرام عمرے کا بند گیا، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو ابھی عمرے کا ایک کام مکمل ہوا مرد حضرات کے لیے کہ یہ مرد حضرات عمرے کا احرام کیسے باندھیں۔ بہت آسان سی بات، گھر سے نہا دھو کر ایئرپورٹ پر پہنچے، سامان بک ہوا، امیگریشن سے فارغ ہوئے، اور پھر اس کے بعد لاؤنج میں پہنچے، وہاں جا کر وضو کیا، وضو کر کے 2 احرام کی چادریں باندھی، آپ نے ہوائی چپل پہنی، اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کی جگہ چلے گئے، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی،
2 رکعت پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے عمرے کی نیت کی اور 3 بار تلبیہ پڑھا، الحمدللہ عمرے کا احرام بن گیا۔ خواتین کیسے احرام باندھیں؟ اس کے لیے خواتین بھی متوجہ رہیں، آپ حضرات بھی متوجہ رہیں۔ خواتین گھر سے نہا دھو کر اس وقت شیمپو بھی استعمال کر سکتی ہیں، خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتی ہیں گھر کے اندر۔ نہا دھو کر یہ عام کپڑے جو گھر میں پہننے ہوتے ہیں وہی کپڑے پہنیں گی۔ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، عام کپڑے پہنیں گے خواتین، اور عبایا کا پردے کا اہتمام کریں گی، اور سر پہ دوپٹہ یا شال لینے کے بجائے یہ اسکارف باندھیں گی۔ خواتین اپنے سر پر اسکارف باندھ لیں، کیونکہ جب ایئرپورٹ پر جائیں گے، آگے جدے میں اتریں گے، پھر طواف سعی وغیرہ کے وقت میں ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے تو سر پہ سے بار بار دوپٹہ اترتا ہے، شال اترتی ہے، اور عورت کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں، اس لیے اسکارف باندھنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسکارف احرام نہیں ہے، احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ خواتین سر پہ اسکارف استعمال کریں، دوپٹہ احرام کی حالت میں صرف۔ تو یہ گھر سے پردے کا اہتمام کریں، کپڑے پہنیں نہا دھو کر، اور پردے کا اہتمام کریں، ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو خواتین کے پاس ایک سوٹ کیس اور ایک گلے کا پرس، بس گلے میں لٹکانے والا ایک پرس ان کے پاس ہونا چاہیے، جس میں ان کے کاغذات وغیرہ ہوں گے، اور جو میں ابھی چیزیں بتاؤں گا کہ کتاب حج اور عمرے کی خواتین کو ملے گی، یہ بھی اپنے پرس میں ہر وقت رکھیں، اور اس کے بعد ابھی چند چیزیں بتاتا جاؤں گا وہ بھی پرس میں رکھیں۔ یہ خاتون ایئرپورٹ پر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد لاؤنج میں پہنچی۔ لاؤنج میں پہنچ کے اب صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے۔ یہ خاتون اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لیں، وہیں خواتین کے لیے الگ وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو خاتون الگ وضو کر لیں، اور وضو کر کے اور پھر اس کے بعد یہ خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں تشریف لے جائیں، وہاں جا کر یہ 2 رکعت نفل پڑھیں خاتون، 2 رکعت نفل پڑھیں خاتون، پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں اور 3 بار تلبیہ پڑھیں، الحمدللہ اس خاتون کا احرام بھی بن گیا۔ تو خاتون کا احرام بہت آسان، گھر سے نہا دھو کر ایئرپورٹ پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر لاؤنج میں جا کر وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی عمرے کی، 3 بار تلبیہ پڑھا، الحمدللہ خاتون کا احرام عمرے کا بن گیا۔ وہاں پھر بار بار تاکید کرنی ہے، خاتون جانے لگیں احرام باندھنے کے لیے، ان کو کہہ دیں عمرے کا احرام باندھنا ہے، ابھی حج کی نیت نہیں کرنی۔ خواتین و حضرات، مردوں نے بھی احرام باندھ لیا، خواتین نے بھی احرام باندھ لیا۔ اب بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو کہ شرعی عذر کی وجہ سے جب روانہ ہونے لگیں پاکستان سے تو اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ کیسے احرام باندھیں؟ یہ خواتین کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اگر ان کے ایام شروع ہو گئے اور ناپاکی کی حالت ہو گئی تو ایسی صورت میں حج کیسے ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، احرام کیسے باندھیں گے، بہت پریشان ہوتی ہیں خواتین۔ لیکن اس تربیتی نشست کے حوالے سے آپ مرد حضرات بھی بات کو سمجھیں گے، خواتین بھی سمجھیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کیفیت میں آ گئیں، نماز نہ پڑھ سکنے والی کیفیت میں، تو وہ بھی پریشان ہوئیں کہ اب میرا حج کیسے ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک لائن، ایک سطر کی بات بتائی ہے، ایک لائن کی بات بتائی ہے، وہ مکمل حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ صرف ایک لائن کا سبق دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی اور حج اور عمرہ اللہ نے آسان کر دیا۔ تو آپ حضرات نے بھی، میں ابھی وہ حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، تو خواتین نے بھی غور سے سننا ہے، صرف ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک لائن، بس ایک سطر ذہن میں رکھنی ہے، پورا حج اور عمرہ ایسی خاتون کے لیے آسان اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اور وہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اے عائشہ تم حج اور عمرے کا ہر کام اس حالت میں کر سکتی ہو سوائے طواف کے،
بات مکمل ہو گئی. بس اتنی سی بات ذہن میں رکھنی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم حج اور عمرے میں ہر کام اس حالت میں کر سکتی ہو سوائے طواف کے، کیونکہ طواف خانہ کعبہ والی مسجد میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں، تو عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، اس لیے باقی ہر کام ہو سکتا. کوئی بالکل پریشان نہ ہو، عمرہ کرنے والی، حج کرنے والی خاتون بالکل پریشان نہ ہو. میں ان کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں. یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی احرام کیسے باندھے؟ بعض خواتین ہوتی ہیں وہ سمجھاتی ہیں کہ جی آپ بس اس طرح چلی جاؤ، وہاں پہ جدہ چلی جاؤ، مکہ پہنچ جاؤ، پھر جب پاک ہو جانا تو نہا دھو کر آپ احرام باندھ لینا. بالکل غلط بات، بالکل غلط بات. ایسا نہیں کرنا. یہاں سے پاکستان سے احرام باندھ کر جانا ہے انشاءاللہ. کیسے یہ خاتون کیسے احرام باندھے؟ اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا بات کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے. مرد حضرات بھی سمجھیں کہ یہ جو دو چادریں باندھتے ہیں نا، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے، یہ احرام کا لباس ہے. ان دو چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے. پھر احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں اور احرام کھولنا کس کو کہتے ہیں، ان دو جملوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سفر میں انشاءاللہ. احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دو چادریں پہنتے ہیں، باندھتے ہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے بالکل. یہ احرام کا صرف لباس ہے. احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ عمرے یا حج کی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، بس یہ دو کام کریں گے تو احرام بندھ گیا. دین اسلام میں احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، بس. اور احرام کھولنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ حج یا عمرے میں اپنے سر کے بال کٹوائیں گے تو فوراً احرام کھل جائے گا. حالانکہ مردوں نے بھی چادریں پہنی ہوں گی، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ احرام کھل گیا، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. تو ان دو جملوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئیں گے کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ. اور احرام کھلتا کیسے ہے؟ جب انسان اپنے سر کے بال کٹواتا ہے حج یا عمرے میں تو احرام کھل جاتا ہے. خواتین حضرات جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مرد حضرات ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، درمیان میں واش روم جانے کی ضرورت، بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو مرد حضرات وہاں جا کر اپنی چادروں کو لٹکا دیتے ہیں، دونوں چادروں کو اتار کر لٹکا دیتے ہیں تاکہ ناپاک نہ ہو جائیں، چھینٹیں نہ پڑ جائیں. تو مرد حضرات نے دونوں چادریں کھول کے لٹکا دی، فارغ ہوئے، فارغ ہو کے دوبارہ دونوں چادریں باندھیں اور باہر آ جاتے ہیں. تو کیا دونوں چادریں کھولی تو احرام کھلا کہ نہیں کھلا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کھلا، کیونکہ دو چادروں کے اتارنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے. پھر اسی طرح آپ مکے میں جائیں گے، وہاں جا کر آپ نہانا چاہتے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ نہانا چاہتے ہیں، دونوں چادریں اتاریں گے، نہائیں گے، تو وہ احرام نہیں کھلے گا. آپ احرام کی دو چادریں بدلنا چاہتے ہیں، ناپاک ہو گئی، آپ نے کہا میں بدل لوں، بدل لیجئے، اس کو احرام کھولنا نہیں کہتے، اس سے احرام نہیں کھلتا. تو احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ، ان دو سے احرام بندھ جاتا ہے. احرام کھلتا کیسے ہے؟ سر کے بال منڈانا یا کتروانا، اس سے احرام کھل جاتا ہے. اب یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ کیسے احرام باندھے پاکستان سے جاتے وقت؟ اب خواتین حضرات توجہ سے دیکھیے دین کتنا آسان ہے. یہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ گھر سے نہا دھو کر کپڑے بدل کر ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، لاؤنج میں پہنچ گئے، اب ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے. تو یہ لاؤنج میں اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں، کتاب کھول لیں، کتاب میں عمرے کی نیت لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کو یہ خاتون ہاتھ لگا سکتی ہیں کیونکہ اس میں قرآن نہیں ہے، اس میں قرآن نہیں ہے، اس لیے ناپاکی کی حالت میں یہ کتاب ہاتھ لگا سکتی ہیں، پڑھ بھی سکتی ہیں. یہ خاتون وہاں صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں اور 3 بار تلبیہ پڑھیں، عمرے کا احرام بن گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کچھ. اس پر پوری توجہ دیجیے گا، خواتین کو بھی سمجھانا ہے، آپ مرد حضرات بھی خوب سمجھیں کہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی کیسے احرام باندھیں. کہ لاؤنج میں پہنچ کر یہ اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے
نفل نہیں پڑھیں گی، یہ اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیت کریں گی عمرے کی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گی، الحمدللہ ان کا عمرے کا احرام بندھ گیا۔ اب یہ خاتون یہاں سے مکے پہنچیں گی، مکے پہنچ کر 2 3 4 روز اپنے ہوٹل میں رہیں گی، احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، 3 4 روز انتظار کریں گی، جب پاک ہو گئیں نہا دھو کر باقی طواف کریں گی، سعی کریں گی، عمرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی پریشانی کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے اس میں، بالکل پریشان نہیں ہونا اس میں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آپ حضرات نے، مردوں نے بھی خواتین نے بھی احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے اور تلبیہ خوب پڑھتے رہیے، تو عمرے کا ایک کام ہو گیا۔ یہاں اب ایک بات اور عرض کر دوں، ابھی آپ حضرات کے لیے حج کا شیڈول آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب حج کا شیڈول آئے گا تو اس میں سے آپ میں سے اکثر حضرات کی فلائٹ پاکستان سے جدہ اور وہاں سے مکہ، یعنی پاکستان سے آپ نے جدہ روانہ ہونا ہوگا اکثر نے، لیکن بہت سے حاجیوں کی فلائٹ پاکستان سے مدینہ منورہ کی بھی آئے گی، پہلے وہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ جو حضرات حجاج کرام، خواتین و حضرات، جو حجاج پاکستان سے مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان سے عمرے یا حج کا احرام بالکل نہیں باندھیں گے، وہ عام کپڑوں میں پاکستان سے مدینہ منورہ جائیں گے۔ یہ اہم بات نوٹ کرنے والی کہ آپ حضرات کا جب شیڈول آئے تو اب تک میں نے باتیں کی ہیں وہ ان حضرات کے لیے جو اکثر حضرات لاہور سے، پاکستان سے جدہ جاتے ہیں فلائٹ، اور اگر پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والی فلائٹ ہوئی تو ایسی صورت میں آپ پاکستان سے احرام نہیں باندھیں گے، بلکہ اسی طرح جب مدینہ منورہ سے آپ مکہ جانے لگیں گے تو احرام باندھیں گے۔ اس کی وجہ بھی عرض کر دوں، وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے 5 میقات بتائے ہیں کہ اس میقات سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جانا، اور پاکستان والوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، یلملم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ ہے یلملم، اور یہ میقات آتا ہے جب آپ جدے جا رہے ہوں تو جدے میں ہوائی جہاز کے اترنے سے 20 منٹ پہلے آپ اس میقات کے اوپر سے گزرتا ہے ہوائی جہاز، تو وہاں اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ احرام کی نیت کر لیں اور آپ احرام باندھ لیں، لیکن اس وقت ہوائی جہاز میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، باقی بھی نہیں، تو اس لیے آپ لاہور سے جاتے وقت آپ احرام باندھ کر جائیں گے۔ لیکن جو حضرات لاہور سے پاکستان سے مدینہ منورہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے وہ فلائٹ اس میقات کے اوپر سے نہیں گزرتی، اس لیے وہاں آپ بغیر احرام کے جائیں گے۔ تو مختصر سی بات، جن حضرات کی فلائٹ پاکستان سے جدہ کی ہو وہ تو احرام باندھ کر جائیں گے، اور جن کی فلائٹ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہوگی وہ حضرات ابھی احرام نہیں باندھیں گے، جب چند دن ٹھہر کر وہ مدینہ میں پھر وہ جائیں گے مکہ تو اس وقت اسی طرح احرام باندھیں گے انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، آپ نے احرام باندھ لیا، ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے کثرت سے۔ یہ تلبیہ جب کہا جاتا ہے ہوائی جہاز میں پڑھنے کو تو عام حاجی حضرات بس اتنا ہی بار بار پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، بس یوں دہراتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا تلبیہ سکھایا وہ آپ جب بھی پڑھیں پورا تلبیہ پڑھیے، بہت آسان ہے انشاءاللہ، بہت آسان ہے، ابھی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ تو تربیت کی خاطر آپ خواتین و حضرات، میں ابھی 3 بار تلبیہ پڑھوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ تلبیہ پڑھیے گا تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، اور خواتین اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی کہ خود کو آواز سنائی دے، بس درمیان راستے میں بھی اسی طرح وہ اتنی زور سے تلبیہ پڑھیں گی خود سنائی دے۔ اور جو خواتین و حضرات تلبیہ جب پڑھیں گے 3 بار پڑھیں گے، اور بھرپور کوشش کریں گے کہ مرد حضرات اونچی آواز سے، خوب اونچی آواز سے، ان کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اتنی اونچی آواز کہ خود کو سنائی دے۔ تو اب میں 3 بار تلبیہ پڑھوں گا تو خواتین حضرات تلبیہ پڑھیے گا میرے ساتھ ساتھ،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک مرتبہ تلبیہ ہوا. اب دوسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو مرتبہ. اب تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جزاک اللہ. خواتین و حضرات انشاءاللہ چند روز بعد آپ حرم کی سرزمین پہ یہ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. آپ حضرات نے الحمدللہ 2 رکعت نفل پڑھے، عمرے کی نیت کی، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھا تو آپ کا عمرے کا احرام بندھ گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں، چند ایک پابندیاں ہیں جو احرام باندھنے والے پر لگتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا. یہ احرام کی پابندیاں بھی حاجی کے اوپر نہ بہت خوف اس کا سوار رہتا ہے، لیکن خواتین حضرات اگر آپ بہت ساری پابندیاں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن عام جو زندگی میں پیش آتی ہیں وہ کل 7 پابندیاں ہیں. اگر ان 7 پابندیوں کا خیال کر لیں گے تو انشاءاللہ حج آپ کا سنت کے مطابق ادا ہو جائے گا، اور کوئی خاص مشکل نہیں ہے. جب 7 پابندیوں کو میں لکھواؤں گا اور بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس کی خلاف ورزی پورے حج اور عمرے میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور یہ احرام کی پابندیاں جو ہوں گی یہ صرف اور صرف حج تمتع کرنے والے کے لیے پورے حج کے سفر میں صرف 4 دن پابندیاں ہوں گی، بس صرف 4 دن. 1 دن عمرے کا، 3 دن حج کے، بس. باقی کوئی پابندی نہیں ہوگی درمیان میں. تو اس لیے آپ اپنے ذہن کو بڑا حاضر رکھیں اور آسان اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ. خواتین و حضرات، احرام کی پابندیاں کل 7 ہیں. نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین پہن سکتی ہیں. ایک پابندی مکمل ہو گئی. مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین پہن سکتی ہیں. ایک پابندی مکمل ہو گئی. سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم کی شیپ کے مطابق وہ کپڑا سلا ہوا نہ ہو. اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہے، اس کے کونے سلائی ہوئی بھی، کونے سلے ہوئے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. چادر میں 2 پیس جوڑ کر ذرا بڑی چادر بنا لی اپنی سہولت کے لیے، اس میں درمیان میں سلائی آ گئی، کوئی حرج کی بات نہیں. سلے ہوئے کپڑے سے مراد آپ کے جسم کے مطابق جیسے کرتا شلوار سیتے ہیں اس طرح سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. چادر کے اندر سلائی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے. خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، پہنیں گی وہ. نمبر 2، احرام کی پابندی نمبر 2، مرد حضرات حالت احرام میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے، سوتے وقت بھی نہیں ڈھانپیں گے. اس پر کوئی کپڑا نہیں لیں گے، سر پہ بھی اور چہرے پر بھی، احرام کی حالت میں. بس بار بار عرض کروں گا 4 دن کی پابندی ہے کل. 1 دن عمرہ، 3 دن حج، بس. تو دوسری پابندی یہ ہوئی کہ مرد حضرات احرام کی حالت میں سر کو نہیں ڈھانپیں گے اور چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے. اور خواتین سر کو اسکارف سے ڈھانپیں گی، اسکارف پہنیں گی سر پر حالت احرام میں. اور خواتین چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دیں گی احرام کی حالت میں. مرد حضرات سر اور چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گے، اس کو نہیں ڈھانپیں گے حالت احرام میں.
خواتین سر کو ڈھانپیں گی، اسکارف پہنیں گی اور چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دیں گی۔ اب چہرے کا پردہ کیسے کریں گی؟ اس کے لیے بہت آسان، خواتین کو جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کو جہاں حج کا سامان ملتا ہے، حج کا لباس وغیرہ، وہیں پی کیپ بھی ملتی ہے۔ ایک پی کیپ ان کو لے دیں جو اسکارف کے اوپر وہ پہنیں، اور یہ صرف 4 دن، پورے حج کے سفر میں 4 دن، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں۔ وہ کی پی کیپ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے پردہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، نقاب ہوتا ہے، اور وہ خواتین کو لا کر دیجیے تاکہ گھر میں وہ پہن کر تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ تشریف لائیے گا، یہ خواتین کو بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ یہ پی کیپ ہوتی ہے جو کہ اسکارف کے اوپر پہننی ہوتی ہے، اور اس میں یہ دیکھیے گا غور سے، خواتین کو بھی انشاءاللہ وہاں مہیا کر دیں گے دیکھنے کے لیے کہ یہاں خاتون دیکھ بھی سکتی ہیں اور نقاب کپڑا چہرے پر بھی نہیں لگتا۔ یہ سفر میں پردہ بھی ہو جاتا ہے، جی اتار دیجیے، یہ پردہ بھی ہو جاتا ہے اور دقت بالکل پریشان نہیں ہوتی، اس میں سب نظر آتا ہے، کوئی دقت ذرا بھی پریشان۔ لیکن اس کے لیے طریقہ یہ کہ گھر میں ان کو لا کر پریکٹس کروا دیجیے کہ آپ پہن کر دیکھیں، تھوڑا سا چلیں پھریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی۔ پردے کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ اب حج کے اندر بندہ آ رہا ہو، حج کے اندر بندہ مصروف ہو، عمرہ کر رہا ہو، اور اس وقت چہرے پر غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہو، اس سے بچنے کی جتنی کوشش ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ تو خواتین حضرات، ایک پابندی تو یہ ہوئی کہ مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین پہنیں گی۔ نمبر 2، مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، خاتون سر کو ڈھانپیں گی اسکارف پہن کر، اور چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی حالت احرام میں، صرف 4 دن کی بات بس۔ نمبر 3، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹیں گے۔ مرد اور خواتین احرام کی حالت میں بدن کے بال نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں مونڈنا، بال نہیں کاٹنا، صرف 4 دن کی پابندی ہے۔ خواتین حضرات، بہت سی خواتین اور مرد پریشان ہوتے ہیں اگر مسح کرتے ہوئے، اسکارف پہنتے ہوئے اور چہرہ دھوتے ہوئے اگر داڑھی کا ایک بال ٹوٹ گیا، سر کا ایک بال ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ تو سر کا ایک بال ٹوٹ گیا، خارش کرتے ہوئے ایک بال ٹوٹ گیا، یہ آپ نے کاٹا تو نہیں ہے نا، آپ نے مونڈا تو نہیں ہے نا، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ یہ بہت حجاج کرام میں باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو بس بڑی احتیاط کرنی۔ جی آپ بال کاٹیں نا، آپ بال مونڈیں نا، بس یہ پابندی ہے۔ ایک آدھ بار گل جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آپ نے اس بات میں غور کیا کہ تیسری پابندی کہ مرد اور خواتین اپنے جسم کے بال نہیں کاٹیں گے، بال نہیں مونڈیں گے۔ نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ 4 پابندیاں ہوں گی۔ نمبر 5، مرد حضرات اور خواتین بھی، مرد حضرات اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبودار صابن نہیں استعمال کریں گے، خوشبودار کریم نہیں لگائیں گے، خوشبودار آئل نہیں لگائیں گے، پیسٹ نہیں کریں گے خوشبودار۔ دیکھیے 4 دن کی بات ہے، پھر یہ کہنا او جی گرمی اتنی ہوگی کیا ہوگا، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ 1 دن عمرے کا، 3 دن حج کے، بس۔ باقی سفر میں آپ کوئی پابندی نہیں ہے، خوشبو بھی لگائیں گے، صابن سے بھی چہرہ دھوئیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ صرف 4 دن کی پابندی، حج تمتع کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ تو نمبر 5 آپ نے پابندی سمجھی، خوشبو نہیں لگائیں گے خواتین حضرات احرام کی حالت میں، بس خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے۔ یہ گاڑی نمبر ہے، منتظمین نے کہا ہے کہ LE 9092 9092، جن سے آپ کی گاڑی ہو یہ ذرا پارکنگ اس کی درست فرما لیں، باقی کو دقت ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ شکر۔ تو میں عرض کر رہا تھا 5ویں پابندی کہ آپ خوشبو نہیں لگائیں گے احرام کی حالت میں، خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے احرام کی حالت میں، صرف یہ 4 دن کی پابندی ہے بس۔ نمبر 6، چھٹی پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے حالت احرام میں نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات احرام کی حالت میں
دستانے، جرابیں، موزے، بند جوتے نہیں پہن سکتے احرام کی حالت میں۔ خواتین یہ سب کچھ پہن سکتی ہیں، خواتین بند جوتے بھی پہنیں، موزے جرابیں بھی پہنیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 6 پابندیاں ہو گئی۔ نمبر 7، وہ مرد حضرات جن کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی جا رہی ہیں، بیوی بھی جا رہی ہیں، وہ احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے اور اس سے متعلق کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ احرام کی 7ویں پابندی کہ اگر اہلیہ ساتھ موجود ہیں تو احرام کی حالت میں وہ ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے اور اس سے متعلق کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کل یہ 7 پابندیاں ہیں خواتین و حضرات احرام کی حالت میں، حج میں بھی اور عمرے میں بھی۔ اور یہ جب آپ کو پابندیاں معلوم ہو گئیں تو انشاءاللہ العزیز یہ 4 دن کی پابندیاں ہیں، کوئی زیادہ سخت پابندیاں نہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا اور ایک بار بھی انشاءاللہ احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ خواتین حضرات، آپ حضرات نے عمرے کا احرام باندھ لیا، ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے اور پابندیاں بھی سمجھ لیں۔ اب ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنے کے بعد وہ واش روم جب آئیں، بیت الخلاء واش روم جائیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہاں ہینڈ لوشن ہوتا ہے، وہ خوشبودار ہوتا ہے، صابن ہو تو وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں صابن اور ہینڈ لوشن استعمال نہ کریں، پانی استعمال کر لیں، ٹیشو پیپر استعمال کر لیں، خوشبودار چیز استعمال نہ کریں، بس اور کوئی خاص احتیاط نہیں ہے۔ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ آپ جدہ جب پہنچیں تو جدہ پہنچ کر اب وہاں پر تازہ ترین حالات، اب میں جتنے بھی حج کے حالات اور عمرے کے حالات بتاؤں گا وہ تازہ ترین حالات ہیں جو موجودہ اب جاری ہیں۔ وہاں اب الحمدللہ جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر آپ کے لیے امیگریشن کو بہت آسان کر دیا گیا۔ وہ جو کئی گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا تھا، ٹھہرنا پڑتا تھا، اب وہ سب سلسلے ختم ہو گئے، بہت آسان انہوں نے کر دیا۔ آپ کی فلائٹ اترے گی، آپ لاؤنج میں وہاں پہنچیں گے، کچھ دیر بعد آپ کے ایگزام امیگریشن شروع ہو جائے گی، بس امیگریشن پار کر کے آپ جدہ ایئرپورٹ میں لاؤنج میں واپس پہنچ جائیں گے۔ وہاں جا کر اپنا سامان لیجئے، یہیں سے اپنے سامان پر کوئی نہ کوئی ایسی نشانی مضبوط قسم کی اپنا نام لکھ لیجئے، کوئی نشانی لگا لیجئے اپنے سوٹ کیس پر، کیونکہ وہاں سارے ایک جیسے سوٹ کیس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں نظر نہیں، ایک دم نہیں پہچان سکتا ساری فلائٹ کے سامان میں کہ میرا سامان کون سا ہے۔ تو اپنا نام لکھ لیجئے یا کوئی نشانی بہت اہم سی لگا لیں اس کے ساتھ، تاکہ دور سے آپ اپنا سامان سوٹ کیس پہچان لیں۔ جب آپ سامان اپنا لے لیں، خود سامان اٹھائیں، ٹرالی پہ رکھیں اور جہاں بیٹھنے کو کہا جائے وہاں آپ انتظار کریں۔ اس کے بعد بسیں آئیں گی، ان بسوں میں آپ نے بیٹھنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ظاہر ہے کہ پورے ہوائی جہاز کے لیے کئی بسیں ہوں گی۔ آپ نے ایک بات کا بس خیال رکھ لینا ہے، جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے۔ اس کی بہت پابندی کیجیے گا، بڑا خیال رکھیے گا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا بس ٹھیک ہے سارے ساتھ سامان رکھتے رہیں، میں بس کسی بس میں بیٹھ جاؤں گا۔ بالکل غلطی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے وہاں ایک بس کہیں دور کھڑی ہوگی، کوئی کہاں کھڑی ہوگی، اور آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کا سامان کس میں ہے۔ اس وقت احرام آپ نے باندھا ہوگا، گرمی کا موسم ہے، آپ اپنا سامان تلاش کریں گے، اس وقت بہت پریشانی ہوتی۔ اس لیے آسان سی بات کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پر جب بس میں بیٹھنے لگیں تو دیکھیں کہ آپ کا سوٹ کیس، آپ کا سامان کس بس میں رکھا جا رہا ہے، آپ اسی بس میں بیٹھنا ہے، تاکہ جب آپ وہاں اتریں تو اسی بس میں سے آپ کا سامان نکلے اور سامان لے کر آپ کمرے میں جائیے اپنی رہائش گاہ میں اور وہاں جا کر آرام کیجیے۔ خواتین و حضرات، بڑی اہم باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور یہ کتابوں میں نہیں ہوتی، یہ عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور تازہ حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ مکے میں پہنچیں گے اپنے ہوٹل میں، اپنی رہائش گاہ میں، اس وقت آپ کو اپنے گھر سے گئے ہوئے 18 سے 20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ سفر اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے جتنا پروسیجر اب تک بتایا، گھر سے روانہ ہونے سے لے کر اور مکے میں اپنے ہوٹل تک پہنچنے تک آپ کو 18-20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے احرام کی حالت میں۔ اب آپ نے طواف کرنا ہے، لہذا طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، بال بھی کٹوانے ہیں، آپ نے عمرہ کرنا ہے ابھی، تو آپ نے جلدی نہیں کرنی وہاں،
اپنے سامان کو لیجئے، سامان لے کر آپ اپنے کمرے میں جائیں اور جا کر خوب آرام کیجیے، سو جائیے۔ احرام باندھا ہوا ہے آپ نے عمرے کا، بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ کمرے میں جا کر سو جائیے، آپ کو 18-20 گھنٹے ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، اس لیے آپ سو جائیے، آرام کیجیے اور کچھ کھا پی لیجیے، اپنا کھانا کھائیے آرام سے۔ پھر اس کے بعد جب طواف کے لیے جانا چاہیں، آپ نہانا چاہیں نہا لیں، لیکن صابن استعمال نہیں کرنا، شیمپو استعمال نہیں کرنا خوشبودار۔ آپ نہا بھی سکتے ہیں، آپ فریش ہو گئے بالکل، چند گھنٹے آرام کر کے اور کھا پی کر آپ بالکل تیار ہو جائیے، کیونکہ اب آپ نے تقریباً 3.5-4 گھنٹے آپ کے لگیں گے عبادت میں۔ اب آپ 3-3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس اپنے ہوٹل میں آئیں گے طواف کر کے، اس لیے جلدی نہ کیجیے۔ آپ ہوٹل میں جائیں، کمرے میں آرام کریں، سو جائیں، کھائیں پئیں، اپنے آپ کو فریش کیجیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ فریش ہو جائیں تو پھر اپنے 3-4 ساتھیوں کو لے کر، جن میں ایک کم از کم تجربہ کار بندہ ہونا چاہیے، ان کو لے کر آپ طواف کرنے کے لیے روانہ ہوں۔ تو آپ ہوٹل سے وضو کر لیں، اپنی رہائش گاہ سے وضو کر لیں، اچھی طرح فارغ ہو جائیں، اور وضو کر کے اب آپ جب طواف کے لیے روانہ ہونے لگیں تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ جب طواف کے لیے روانہ ہوں تو ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے، مردوں نے احرام باندھا ہوا ہے، اور خواتین کے پاس ایک پرس ہونا چاہیے گلے کا۔ مردوں کے پاس پاکستان سے جاتے وقت ابھی انشاءاللہ آپ کو جب تربیت مکمل ہوگی آج تو ایک گفٹ پیک دیا جائے گا آپ کو، اس میں ایک تو یہ حج کی کتاب ہوگی خواتین و حضرات، تو یہ اپنے بیگ میں، گلے کے بیگ میں رکھیے، خواتین پرس میں رکھیں۔ ایک ہر حاجی کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو ایک تسبیح طواف دی جائے گی، 7 دانوں والی تسبیح، بڑے کام کی چیز ہے یہ، حج تربیت کرنے والوں کے سال ہا سال کے تجربوں کا نچوڑ ہے۔ تو آپ ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی توجہ سے، یہ آپ کو طواف تسبیح ملے گی، تسبیح طواف ملے گی، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، یہ آپ اپنے گلے کے بیگ میں رکھ لیں جب طواف کے لیے جائیں، بلکہ پاکستان سے ہی رکھ لیجئے، وہاں یاد نہیں رہتا۔ اور ایک آپ کو آج انشاءاللہ جو گفٹ پیک ملے گا اس میں ایک آپ کو تھیلا ملے گا، جوتا رکھنے کا تھیلا، یہ جوتا رکھنے کا تھیلا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی اس کی اہمیت بتاؤں گا، یہ جدید ترین حالات کے مطابق باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت وہاں باتیں پیش آ رہی ہیں۔ تو ایک یہ تھیلا ملے گا آپ کو جوتا رکھنے کا، یہ بھی اپنے پاس ضرور رکھیے۔ ایک اپنے پاس پاکستان سے جاتے وقت، مرد حضرات پاکستان سے جاتے وقت ایک تھیلا لے لیجئے جو کہ آپ کے گردن میں 2 ڈوریاں سی ہوتی ہیں اور پیچھے کندھے کے پیچھے تھیلا لٹک جاتا ہے، یہ حج کا سامان جہاں ملتا ہے وہاں یہ ہلکا سا تھیلا مل جاتا ہے، یہ آپ ضرور لے لیجئے آج کل کے حالات کے مطابق۔ تو جب آپ طواف کرنے کے لیے روانہ ہوں تو آپ کے گلے میں ایک بیگ ہونا چاہیے، اور اس گلے میں ایک تسبیح طواف ہونی چاہیے، ایک جوتا رکھنے کا تھیلا ہونا چاہیے، اور اب آپ کے پاس جو ہے وہ 1-2 ڈوریوں والا کندھے کے پیچھے رکھنے والا بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس میں آپ ہلکی سی جا نماز بھی رکھیے، جا نماز ہلکی سی آپ کے پاس، بھاری جا نماز نہ اٹھائیے۔ اب جا نماز ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جہاں کہیں نماز وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو قالین اب نہیں ملے گا، قالین انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ جا نماز اپنے ساتھ رکھیے۔ نماز بھی درمیان میں پڑھنی پڑی تو جا نماز کام آئے گی آپ کے۔ اب آپ روانہ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ایک پانی کی بوتل، چھوٹی بوتل پانی کی، وہ اپنے اس بیگ کے اندر رکھ لیجئے بس، اور زیادہ سامان بالکل نہ رکھیں، دونوں ہاتھ بالکل خالی رکھیں، خواتین حضرات دونوں ہاتھ بالکل خالی رکھیں۔ اب آپ روانہ ہو جائیے، آپ نے ایک بیگ لے لیا، وضو کر لیا، طواف کے لیے روانہ ہونے لگے۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو سب سے پہلے اپنے جوتے اتاریے، جوتے اتار کر بیگ میں رکھیے جو آپ کو آج دیا جا رہا ہے، پھر اس جوتوں کو آپ کوشش کریں اپنے کندھے والے تھیلے میں رکھ لیں، چاہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 ساتھی ہوتے ہیں تو دونوں مل کر وہ ایک ہی تھیلے میں جوتے رکھ کر ایک صاحب اپنے اٹھا لیتے ہیں سب کو، تو 2-3 آپ جوتے یا ہر ایک اپنا اپنا وہ اپنے گردن کے بیگ میں جوتے رکھ لیجئے۔ یہ جوتے طواف میں بھی آپ کے پاس رہیں گے اور سعی میں بھی آپ کے پاس رہیں گے، یہ جوتے وہاں کہیں رکھیں نہ۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے
کہ وہاں حرم میں مسجد حرام میں انہوں نے جوتے رکھنے والے ڈبے مکمل اٹھا دیے ہیں. اب جوتا رکھنے کی کوئی جگہ وہاں مقرر نہیں ہے، تو جوتے رکھنے کے ڈبے بالکل وہاں نہیں ہیں. تو آپ کہیں بھی جوتا نہ رکھیں، کہیں رکھنا بھی چاہیں تو نہ رکھیں، اس لیے کہ ابھی میں بات ذکر کروں گا جب آپ عمرہ کر کے فارغ ہوں گے نا، یعنی صفا مروا کی صحیح سے فارغ ہوں گے تو آپ نے بال کٹوانے جانا ہوگا. تو اب آج کل لیٹسٹ معلومات یہ ہیں کہ اب آپ کو مروا سے جب صحیح کر کے فارغ ہوں گے تو آپ کو واپس مسجد حرام میں نہیں آنے دیں گے جوتا لینے کے لیے. اب آپ نے مروا سے سیدھا جانا ہوگا بال کٹوانے کے لیے، واپس نہیں وہ آنے دیں گے. اس لیے خواتین حضرات ایک ایک بات پر توجہ دیں کہ خواتین بھی اپنے ساتھ جوتا رکھیں اور مرد بھی اب جوتا اپنے پاس رکھیں. طواف کے دوران بھی، سعی کے وقت میں بھی کہیں نہ رکھیں. اور خواتین حضرات آپ طواف کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو مسجد حرام کے پاس پہنچے، وہاں جا کر آپ جوتا اتار کر تھیلے میں رکھیے اور اپنے کندھے والے بیگ میں رکھ لیں. دونوں ہاتھوں کو فارغ رکھیں، بھرپور کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ جب داخل ہوں سنت کے مطابق داخل ہوں، دایاں پاؤں مسجد حرام میں رکھیں، دعا بھی پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی. اور پھر اس کے بعد اس وقت ایک دوسرے کو بات یاد کروائیے کہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو ساتھیوں سے بھی کہیں، آپ بھی ذہن میں رکھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کی. جب تک آپ طواف کرتے رہیں گے آپ کو مسجد حرام میں، خانہ کعبہ والی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس وقت اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے، نفلی اعتکاف کی. اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے. خواتین و حضرات اب صورتحال یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں دروازے سے داخل ہوں، لیکن اب جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جن مردوں نے اور خواتین نے احرام باندھا ہوا ہے ان کو ایک خاص دروازے سے اندر جانے دیتے ہیں. جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو وہ الگ دروازے سے بھیج رہے ہیں. خواتین حضرات یہ بالکل تازہ ترین معلومات کہ اب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ بالکل گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں. آپ جو دروازہ دیکھیں کہ احرام باندھے ہوئے لوگ جا رہے ہیں اس دروازے سے، وہ دروازہ کھولا ہوا ہے، آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیے. اس میں حکمت کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے کہ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان کو وہ ایک خاص دروازے سے جانے دیتے ہیں اور یہ راستہ سیدھا مطاف میں نیچے صحن میں اترتا ہے. آپ کو بالکل کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور بغیر احرام باندھے لوگ جو ہیں ان کو وہ نیچے مطاف میں جانے نہیں دے رہے. اس لیے آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو خاتون بھی ساتھ ہیں، مرد اور خواتین، آپ سیدھا اس دروازے سے داخل ہوں گے جہاں احرام باندھے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. آپ جب داخل ہوں گے جو کوئی بھی دروازہ ہو، آپ کے سامنے جو دروازہ آئے چاروں طرف سے وہ داخل ہونے کے لیے مخصوص دروازے رکھے ہوئے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں باقاعدہ. تو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیے. پھر آپ جب وہاں پہنچیں گے نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، برقی سیڑھیاں ہیں، ایسکیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، آپ کو وہ نیچے صحن میں اتار دیں گے. صحن میں جو ہی اتریں گے سامنے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا. اب آپ رک جائیے، ابھی جلدی نہ کریں طواف کرنے میں، آپ رک جائیے. جو راستہ ہے اس سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیے اور خانہ کعبہ کو غور سے دیکھیے، خانہ کعبہ کی زیارت کیجیے. اور راستے سے ہٹ کر یہاں کھڑے ہو کر آپ دعائیں مانگیے، خوب دعائیں مانگیے، کیونکہ خانہ کعبہ پر جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے. بہت سی دعائیں بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں، ہمارے اساتذہ، وہ ایک دعا بتاتے ہیں. آپ کی جب نظر پڑے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے وہ دعا مانگیے گا، بس باقی دعائیں بعد میں. جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑے، پہلی نظر پڑے، فوراً یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما. اس کے بعد آپ دعائیں مانگیے، کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا لیجیے اور خوب دعائیں مانگیے. وہاں اس وقت طبیعت میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، تو آپ اس وقت ٹھہراؤ طبیعت میں آ جائے، چند منٹ وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں. جب طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے اب طواف کرنا آپ شروع کریں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات الحمدللہ آپ مسجد حرام کے اندر پہنچ گئے، مطاف کے اندر پہنچ گئے، صحن میں آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جب پہنچ گئے اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. طواف کہاں سے شروع کریں یہ آپ نے ایک فکر کرنی ہے. طواف کہاں سے اسٹارٹ کریں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے طواف خانہ کعبہ کے اس کونے سے شروع کرنا ہے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے طواف ہمیشہ جب بھی طواف شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ خانہ کعبہ کے اس کونے سے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے. اب حجر اسود جو ہے وہ انسان کے کندھوں کے برابر، عام بندے کے کندھوں کے برابر لگا ہوا ہے. جب رش ہوتا ہے تو حجر اسود نظر نہیں آتا. اس کے لیے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جہاں جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کے سامنے ایک کالے رنگ کی، کتھئی رنگ کی پٹی، جناب ڈارک براؤن کلر کی پٹی نیچے بنائی ہوئی تھی، نشان لگایا ہوا تھا کہ بھئی یہاں سے طواف شروع کریں. اب جب حاجی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ پاؤں کے نیچے وہ نشان چھپ جاتے، وہ نشان بھی نظر نہیں آتے تھے، تو انہوں نے وہ پٹی ختم کر دی. اب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ کالی پٹی ہے وہاں سے طواف شروع کریں. اب وہ کالی پٹی اس وقت نہیں ہے وہاں، اب صاف فرش ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ رش میں کیا، کیسے آپ معلوم کریں گے کہاں سے طواف شروع کرنا ہے؟ تو اب انہوں نے بڑی سہولت کر دی آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے برآمدے میں انہوں نے لمبی گرین ٹیوب لائٹ لگا دی ہے، سبز ٹیوب لائٹ لگا دی. اب میں اس سبز ٹیوب لائٹ کا بار بار ذکر کروں گا، یہ تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو خواتین و حضرات، آپ نے طواف شروع کرنا ہے، لہٰذا کہیں سے بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، مطاف میں جہاں طواف کرنا ہے، اب آپ نے گرین ٹیوب لائٹ تلاش کرنی ہے، دیکھنا ہے گرین ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے. تو آپ کو دور سے دن کے وقت میں بھی آپ کو وہ سبز ٹیوب لائٹ نظر آ جائے گی. تو آپ سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیے، دعائیں مانگنے کے بعد اس گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیے، دور سے نظر آ جاتی ہے جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے. وہ سبز ٹیوب لائٹ کے پاس جب آ جائیں تو یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کے اس کونے سے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے. اور حجر اسود اس وقت رش میں نظر نہیں آتا، اس لیے سہولت کے لیے انہوں نے حجر اسود کے بالکل سامنے والے برآمدے میں انہوں نے سبز ٹیوب لائٹ، گرین ٹیوب لائٹ لگا دی ہے. آپ نے وہاں اس کے پاس پہنچ جانا ہے. گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر ذرا پہلے آپ خواتین و حضرات تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، چند سیکنڈ کے لیے، منٹ کے لیے بھی نہیں. آپ نے اس سبز ٹیوب لائٹ، گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے 3 کام کرنے ہیں. مردوں نے 3 کام کرنے ہیں اور خواتین نے اس میں سے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1، اس گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے. اب لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کر دیجیے، اب آگے آپ نے نہیں پڑھنا. نمبر 1، خواتین و حضرات گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب آپ طواف شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ بند کر دیں. نمبر 1، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. نمبر 2، آپ عمرے کے طواف کی نیت کیجیے، کیونکہ یہ فرض طواف ہے آپ کے لیے. میں نے بتایا عمرے میں فرض ہے طواف کرنا، تو آپ عمرے کے طواف کی نیت کیجیے. اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی. میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں. نمبر 1، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. نمبر 2، آپ عمرے کے طواف کی نیت کر لیں. یہ مرد اور خواتین دونوں نے یہ کام کرنے ہیں. تلبیہ بھی پڑھنا بند کر دیں اور عمرے کے طواف کی نیت کر لیں. تیسرا جو کام ہے وہ صرف مردوں نے کرنا ہے، خواتین نے نہیں. گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے مردوں نے تیسرا کام کرنا ہے جو سنت ہے، اور وہ ہے اضطباع. اضطباع کرنا ہے. الف ضاد طا با الف عین. لفظ مشکل ہے، کام بہت آسان ہے، ابھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. اضطباع کر لینا ہے آپ نے گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے، یہ سنت ہے. اگر آپ بھول گئے کوئی حرج کی بات نہیں، طواف ہو جائے گا. اضطباع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں کندھے ڈھانپے ہوئے ہیں احرام کی چادر سے، مرد حضرات نے. تو آپ دائیں کندھے کے اوپر سے احرام کی چادر کو اتار لیں. دائیں کندھے، رائٹ شولڈر پہ سے آپ اپنے احرام کی چادر کو ہٹا لیں.
ہٹا کے تو آپ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اس کا دوسرا کونا بھی بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں. گویا کہ اس کیفیت میں آپ کے دائیں کندھے پر رائٹ شولڈر پر احرام کی چادر نہیں ہوگی. اس کیفیت کو اضطباع کہتے ہیں. بس تو آپ نے اضطباع کر لینا ہے، یعنی دائیں کندھے کے اوپر سے احرام کی چادر کو ہٹا لینا ہے. خواتین و حضرات، گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے مردوں نے 3 کام کر لیے، عورتوں نے 2. تلبیہ پڑھنا بند کر دیا، عمرے کے طواف کی نیت کر لی، اور مردوں نے اضطباع کر لیا. اب آپ خواتین و حضرات بالکل گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ جائیں، مرد بھی اور خواتین بھی، اور اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ ہو اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. یہ جب بھی طواف کریں گے نا، کوئی بھی طواف کریں گے، حج میں بھی عمرے میں بھی، ویسے بھی طریقہ یہی ہوگا، اس لیے اس پر توجہ دیجیے. اب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے بیک پہ، آپ کے پیچھے گرین ٹیوب لائٹ ہو اور بالکل چہرہ سامنے خانہ کعبہ کی طرف. اس کیفیت میں کھڑے کھڑے آپ نے 3 کام کرنے ہیں. آپ اور 3 کام، اور چند سیکنڈ میں کرنے ہیں، منٹ پورا نہیں، ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا. چند سیکنڈ میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1، حجر اسود کا استقبال، حجر اسود اور بیت اللہ کا استقبال کرنا ہے. حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. نمبر 2، حجر اسود کا استلام کرنا ہے. نمبر 3، طواف شروع کرنا ہے. اب میں تینوں کاموں کو آرام آرام سے بتاؤں گا. خواتین کو صرف آواز سے ہی انشاءاللہ سارا سمجھ میں آ جائے گا. نمبر 1، آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے، مردوں نے بھی خواتین نے بھی، کہ ٹیوب لائٹ، گرین ٹیوب لائٹ بالکل آپ کے پیچھے اور چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف. تو آپ نے جس طرح تکبیر تحریمہ، نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں مرد اور خواتین، اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں آپ کے خانہ کعبہ کی طرف، اور آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 1 دفعہ بس کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا. پھر میں دہراتا ہوں، حجر اسود کا استقبال کیسے کریں گے کہ جس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے بس 1 دفعہ. یہ استقبال ہو گیا. اب آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ طواف جب آپ شروع کریں تو پہلے حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر آپ طواف شروع کریں. اب حجر اسود کو بوسہ دینا رسم ممکن نہیں ہوتا، لہذا آپ نے اب استلام کرنا ہوگا. استلام کا طریقہ کیا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حجر اسود انسان کے کندھوں کے برابر لگا ہوا ہے، عام بندے کے کندھوں کے برابر. تو اب آپ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائیے، اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیے حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے، اور دونوں ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف، گویا کہ آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے. تو کندھوں تک ہاتھ اٹھائیے، خاتون بھی اور مرد بھی، اور آپ پھر وہی کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چومیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا. اور یہ چند سیکنڈ لگنے چاہیے اس میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے نمبر 3 آپ نے طواف شروع کرنا ہے. یہیں کھڑے کھڑے طواف آپ شروع کر دیجیے. طواف کیسے شروع کریں گے خواتین و حضرات؟ وہاں چونکہ اسی جگہ پہ مرد طواف ختم بھی کرتے ہیں اور شروع بھی کرتے ہیں، کوئی نکل رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو بعض دفعہ بندہ پریشان ہوتا ہے میں نے کیسے چلنا ہے. تو اس کے لیے ایک آسان سی ٹیکنیک بتا دوں کہ آپ نے جب گرین ٹیوب لائٹ کے پاس کھڑے ہو کر حجر اسود کا استقبال کیا اور استلام کیا، اب اس کے بعد آپ اس طرح گھومنا شروع کریں کہ آپ کے بائیں طرف لیفٹ پہ خانہ کعبہ ہو اور رائٹ پہ دائیں طرف آپ کی گرین ٹیوب لائٹ ہو. آپ چلنا شروع کر دیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں. بس آپ اپنا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے طواف کیسے شروع کرنا ہے کہ گرین ٹیوب لائٹ آپ کے رائٹ پہ ہوگی اور لیفٹ پہ خانہ کعبہ ہوگا اور آپ نے گول گھومنا شروع کر دینا ہے. جب آپ خانہ کعبہ کے گرد گول گھوم کر پھر گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے تو اس دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں.
اگر جب گول گھوم رہے ہوں، جب کہا نا خانہ کعبہ کو دیکھیں اب دعائیں مانگیں، اس وقت خوب خانہ کعبہ کو دیکھیں. طواف کرتے ہوئے جب گول گھوم رہے ہوں نا تو آپ نے خانہ کعبہ کے بجائے آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھتے رہنا ہے. بس اوقات رش میں بندہ دھیان نہیں دیتا تو وہ گرین ٹیوب لائٹ گزر جاتی ہے. آپ نے طواف کرتے ہوئے جب دیکھتے رہیں گرین ٹیوب لائٹ آ رہی کہ نہیں آ رہی برآمدے کی طرف. جب وہ گرین ٹیوب لائٹ آئے تو آپ پھر اس کے قریب رک جائیے. جب آپ گرین ٹیوب لائٹ سے گول گھومنا شروع کریں گے اور پھر گرین ٹیوب لائٹ تک آئیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا، طواف کا ایک چکر. اس طرح کے 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف ہوگا. خواتین و حضرات، طواف کیسے کریں گے کہ آپ گرین ٹیوب لائٹ سے شروع کریں گے اور گول گھوم کر گرین ٹیوب لائٹ تک آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا. پھر آپ گرین ٹیوب لائٹ سے پھر دوبارہ شروع کریں گے، یہ دوسرا چکر. تو اس وقت یہ تسبیح طواف بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی ہے. یہ آپ انگلی میں ڈال لیجئے گا، خواتین بھی مرد بھی تسبیح طواف ہاتھ میں نہ پکڑیں، وہ گر جاتی ہے، آپ انگلی میں ڈال دیجئے. اور یہ بڑے ٹیکنک سے بنائی گئی ہے تسبیح طواف. ایک چکر ہو جائے تو آپ ایک دانہ ہلا لیجئے، 2 چکر ہو جائیں تو آپ 2 دانے ہلا لیجئے. یہ نہ سوچئے گا کہ 7 چکر ہیں گن لیں گے کیا مسئلہ ہے. اس وقت آپ کو اس تسبیح طواف آپ کو بہت یاد آئے گی جب 5ویں 6ٹھے چکر میں ایک کہے گا 5 طواف ہوئے، ایک چکر ہوئے، ایک کہے گا 4 طواف ہوئے، ایک کہے گا نہیں 7واں ہے. اس وقت اختلاف، اس وقت پریشانی ہوتی ہے، ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے. اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں جب آپ کے ساتھ ہو نا ساتھی ہوں تو جب ایک چکر پورا ہو جائے تو ان کو یاد کروائیے کہ یہ ایک دانہ ہلا لیں. اچھا ایک چکر ہو گیا، کیونکہ دانہ ہلانا بھی یاد نہیں رہتا، پھر وہی آپ سے اختلاف کریں گے کہ اتنے چکر ہو گئے، میرے تو دانے اس طرح. تو آپ وہاں دانہ بھی یاد کروانا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہمیت دیجیے گا. تو یہ تسبیح طواف ضرور ساتھ رکھیے گا. تو جب ایک چکر مکمل ہو جائے تو آپ ایک دانہ ہلا لیں، جب 2 چکر مکمل ہو جائے 2 دانے ہلا لیں. یہ دانہ کھسکتا بھی نہیں ہے، یہ بڑی ٹیکنک سے بنائی گئی ہے، یہ دانہ کھسکتا بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو بڑی توجہ سے اپنے پاس رکھیے گا. خواتین و حضرات، مرد حضرات کے لیے طواف کرتے ہوئے ایک اور عمل سنت ہے اور اسے کہتے ہیں رمل. رمل رے میم لام، یہ مردوں کے لیے سنت ہے. اگر بھول گئے کوئی حرج کی بات نہیں، طواف آپ کا ہو جائے گا. رے میم لام رمل. رمل کرنا پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں. رمل کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان باتیں کہ آپ اکڑ کر چلیں. یہاں کہتے ہیں جھک کے چلیں، وہاں کہتے ہیں اکڑ کر چلیں. تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلیں، کندھے ہلا کے چلیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلیں. تو رش کی وجہ سے ویسے ہی بندہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتا ہے، اور کندھے ہلا کر کونیاں نہ چلائیں جس سے ساتھیوں کو دقت ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو کندھے ہلا کر اور اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. یہ پہلے 3 چکروں میں کر لیجیے، اور میں نے بتایا یہ سنت ہے. اگر پہلے 3 چکروں میں بھول جائیں تو باقی چکروں میں نہیں کرنا، بالکل بس پہلے 3 چکروں میں بھول جائیں کوئی حرج نہیں. گول گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھنا تو آپ نے بند کر دیا. اب آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ سکتے ہیں، عربی میں مانگ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 3 4 کلمہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، خاموشی سے طواف کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں یا حج کی کتابیں عام ملتی ہیں، اس میں پہلے چکر کی دعائیں، دوسرے چکر کی دعائیں یہ لکھی ہوتی ہیں. وہ ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، دعائیں ثابت ہیں حدیث سے، لیکن سنت سے وہ ہر چکر کے لیے ثابت نہیں ہیں. وہ بزرگوں نے اس لیے لکھ دی ہیں تاکہ آپ یہ مسنون دعائیں آپ گول گھومتے ہوئے پڑھ سکیں، طواف کے دوران پڑھ سکیں. ورنہ طواف کے لیے سنت نہیں ہے. طواف کے لیے کوئی دعا مانگنا اس وقت خاص الفاظ مقرر نہیں کیے گئے. آپ خاموشی سے بھی گول گھوم سکتے ہیں، آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ گول چکر لگایا خانہ کعبہ کے گرد، ایک طواف ہو گیا، ایک چکر ہو گیا، پھر اس کے بعد اس طرح کے 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا طواف ہوگا. خواتین و حضرات، جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو آپ نے ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی اس گرین ٹیوب لائٹ کے پاس چکر گول گھوم کر آپ پہنچیں گے، ایک چکر مکمل ہوگا، تو آپ نے طواف کے ہر چکر کے ختم پہ استلام کرنا ہے حجر اسود کا.
یہ بھی سنت ہے، رہ جائے طواف آپ کا ہو جائے گا۔ ہر چکر کے ختم پہ آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ خواتین و حضرات کہ آپ نے چلتے چلتے گرین ٹیوب لائٹ پہ نظر رکھی ہوئی ہے، جو ہی گرین ٹیوب لائٹ آئی تو اپنے آپ کو روک لیجئے، بالکل آپ کے دائیں کندھے کے برابر آ جائے تو اپنے آپ کو روک لیجئے، چند سیکنڈ کے لیے روکیں اور اپنے پاؤں کو سیدھا رکھیں، صرف اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں، پورا وجود خانہ کعبہ کی طرف نہ موڑیں، اپنے پاؤں سیدھے رکھیں، صرف چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑیں، استلام ہو گیا، اب دوسرا چکر شروع کریں۔ اس میں چند سیکنڈ لگنے چاہیے، زیادہ کھڑے ہو کر یہاں دعائیں وغیرہ نہیں مانگنی، زیادہ دیر نہیں کھڑا ہونا، رش ہے پیچھے سے کافی لوگ آ رہے ہیں، تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے استلام کیا، ہر چکر کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، جب طواف مکمل ہو جائے، اب طواف آپ نے کیسے کیا، اب میں اس کو سارے کو دہرا دوں کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کو یہ صحن میں اتاریں گے انشاءاللہ، وہاں نیچے جا کر آپ طواف کریں گے۔ پہلے جا کر خانہ کعبہ کو دیکھیے، دعائیں مانگیے، پھر اس کے بعد آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ جائیے۔ گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے آپ نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، عمرے کے طواف کی نیت کیجیے، مرد حضرات اجتباع کر لیں، پھر اس کے بعد بالکل گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آ گئے تو بالکل بیک پہ گرین ٹیوب لائٹ، پیچھے آپ کے گرین ٹیوب لائٹ، چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، اس پوزیشن میں کھڑے کھڑے 3 کام۔ نمبر 1 آپ نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کی طرح، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے وہیں کھڑے کھڑے آپ نے پھر کہنا ہے، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا، حجر اسود کا استلام ہو گیا، اور تیسرا کام آپ نے اب طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا وضو رہنا چاہیے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ طواف کریں گے تو آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہوٹل سے آئیں، اپنی رہائش گاہ سے آئیں، بالکل فارغ ہو کر واش روم وغیرہ سے اور وضو کر کے تازہ دم ہو کر آئیں، اور طواف کے دوران مکمل وضو رہنا چاہیے۔ جب آپ 7 چکر لگا لیں گے تو طواف مکمل ہو گیا۔ اب خواتین و حضرات، جب بھی طواف کریں نا تو یہ ساری باتوں میں سے جب میں خلاصہ نکالوں تو آپ کو ایک بات بہت سمجھ لینی چاہیے۔ طواف کے اندر آپ 2 باتوں کا خیال رکھ لیں، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ جب بھی طواف کریں نا صرف 2 باتوں کا خیال رکھ لیں، ایک آپ باوضو ہوں اور ایک آپ کے 7 چکر خانہ کعبہ کے پورے ہو جائیں، آپ کا طواف ہو گیا۔ باقی باتیں سنت، جو سب سے اہم ترین باتیں ہیں وہ 2، ایک آپ کا وضو ہونا چاہیے اور ایک آپ 7 چکر لگا لیں، بس تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ خواتین حضرات، جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں تو مرد حضرات اب اجتباع کو ختم کر دیں۔ اجتباع، وہ جو دائیں کندھے کے اوپر سے چادر ہٹائی ہوئی تھی، 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اب اس اجتباع کو ختم کر دیں، یعنی دونوں کندھوں کا آپ ڈھانپ لیجئے، جیسے آپ نے پہلے چادر اوڑھی ہوئی تھی، دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیجئے۔ خواتین حضرات، اب آپ نے سعی کرنی ہوگی، آپ کے عمرے کے 2 کام پورے ہو گئے۔ ایک آپ کا احرام، عمرے میں کل 4 کام تھے، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا، کتروانا، یہ 4 کام آپ نے حج میں بھی کرنے ہوں گے، اس لیے ایک ایک تفصیل کو ذہن نشین رکھیے گا۔ آپ نے احرام باندھ لیا اور 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب طواف مکمل ہونے کے بعد سعی کرنے سے پہلے کے چند کام ہیں جن کو سمجھنا ہے۔ آپ نے 7 چکر لگا لیے، طواف مکمل ہو گیا۔ اب چادر کو مرد حضرات دونوں کندھوں پر اوڑھ لیجیے، اجتباع ختم کر دیں۔ اب آپ آ جائیے، خانہ کعبہ کا جس طرف دروازہ ہے نا، اس دروازے کے ذرا سامنے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چبوترا سا نظر آئے گا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، سنہری رنگ کا، گولڈن کلر کا چبوترا سا ہے، جالی، اس کے اندر شیشہ ہے، اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ آج بھی اوریجنل پتھر رکھا ہوا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے بارے میں قرآن مجید میں ایک حکم دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ کا جس طرف دروازہ ہے اسی طرف تھوڑا سا آپ آگے دیکھیں گے تو صحن میں مقام ابراہیم ہے۔ وہ اس چبوترے کے پیچھے پہلے جگہ نہیں ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ انہوں نے خوب نفل پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے۔ تو آپ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ 2 رکعت واجب الطواف، جب بھی طواف کریں گے نا، نفلی طواف جو بھی طواف کریں گے اس کے بعد یہ 2 رکعت ضرور پڑھیں گے، یہ واجب۔ تو 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم میں وہاں جا کر مسجد کے صحن میں، آپ کھلی جگہ بنی ہوئی ہے، خواتین الگ پڑھ رہی ہوتی ہیں، مرد الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، تو خواتین کی جگہ میں چلی جائیں، مرد کی جگہ میں آ جائیں۔ یہاں 2 رکعت آپ واجب الطواف ادا کریں۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ نماز جو آپ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے یہ آپ کی زندگی کی عجیب و غریب نماز ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ اب تک آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے، بہت عجیب کیفیات ہوتی ہیں اس وقت۔ تو آج آپ جو 2 رکعت پڑھیں گے سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، آپ 2 رکعت پڑھیے واجب الطواف، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیے، جلدی نہ کیجیے، وقت دیجیے، دعائیں مانگیے۔ اور اس کے بعد پیچھے آپ دیکھیں گے تو وہاں زمزم کے کین رکھے ہوئے ہیں، گلاسیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں پیچھے چلے جائیے اور کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے زمزم پیجیے۔ کھڑے ہو کر بھی زمزم پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، آپ زمزم پیجئے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیجئے۔ پہلے جو محراب وہاں برآمدہ بنا ہوا تھا اس کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی، اب وہ نہیں ہے، وہاں پر آپ ذہن میں رکھیں گے، مستند حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہاں لکھا ہوتا تھا محراب پر کہ ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم پیتے وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ تو خواتین و حضرات وہاں زمزم پیجئے اور خانہ کعبہ کو دیکھیے، دعائیں مانگیے، خوب زمزم پیجئے، خوب زمزم پیجئے اور دعائیں مانگیے۔ جب زمزم پی لیا، دعائیں مانگ لی، تو اب آپ نے سعی کے لیے جانا ہے۔ اب عمرے کا تیسرا کام سعی، جو آپ حج میں بھی کریں گے، اس لیے پورا طریقہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سعی کا حکم قرآن مجید میں دیا۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان چلنا ہوتا ہے، 2 پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان چلنا ہوتا ہے، اور پہلی پہاڑی جو نزدیک ہے اس کو صفا کہتے ہیں، اور جو دوسری پہاڑی ہے دور اس کو مروہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جس کا ترجمہ یہ ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ لہذا ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے۔ صفا یہ خانہ کعبہ کے قریب ترین پہاڑی ہے، یہیں سے آپ سعی شروع کریں گے، اور پیدل جانا ہے آپ نے، جوتے آپ کے پاس ہونے چاہیے، یہ تازہ ترین باتیں بتا رہا ہوں، جوتے آپ کے پاس ہونے چاہیے اس وقت، اور آپ کے پاس کندھے والا تھیلا ہے، اس میں جوتے رکھے ہوئے ہیں، آپ طواف مکمل ہو گیا، زمزم پی لیا۔ اب سعی کرنے سے پہلے آپ نے استلام نمبر 9 کرنا ہے حجر اسود کا، یہ بھی سنت ہے، رہ جائے بھول جائے کوئی حرج نہیں، استلام نمبر 9 سنت ہے، اس لیے کہ خواتین و حضرات آپ نے
طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا تھا اور ہر چکر کے ختم ہونے پر آپ نے استلام کیا تھا، تو وہ کل 8 استلام ہو گئے تھے حجر اسود کے۔ تو اب آپ نے 9واں استلام کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے، ٹیکنک ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جہاں آپ زمزم پی رہے تھے وہیں سے آپ دیکھیے گا قریبی گرین ٹیوب لائٹ ہوگی، تو آپ وہاں برآمدے میں ہی چلے جائیں، اندر جانے کی ضرورت نہیں اب رش میں۔ آپ برآمدے میں جائیے، گرین ٹیوب لائٹ کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑیں، اور اب آپ صفا کی طرف چل پڑیں۔ وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جب آپ زمزم پئیں گے تو صفا کی طرف جائیں گے تو وہاں بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، صفا سعی کے لیے ادھر جائیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو آپ صفا کی طرف چلے جائیں۔ استلام نمبر 9 کرنے کے بعد پیدل جائیں گے، قریب ہے بالکل، تو آپ صفا تک جائیں گے۔ وہاں صفا پہاڑی پر اب انہوں نے پہاڑی کا کونا باقی رکھا ہوا ہے، باقی سارا فرش بنا دیا انہوں نے، بہترین فرش بنا دیا ہے، اور فل ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ، ذرا گرمی نہیں ہے، بالکل حبس نہیں ہے، بالکل جتنا مرضی رش ہو جائے، بہت آرام دہ جگہ انہوں نے بنائی ہے سعی کے لیے۔ تو آپ صفا پہاڑی پر جب جائیں تو مکمل چوٹی تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں، بس آپ تھوڑا سا قریب جا کر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، 3 دفعہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگ لیں، عربی میں یاد ہو عربی میں، اردو میں یاد ہو اردو میں، آپ دعائیں مانگیے اپنے لیے۔ چند منٹ دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ کے پاس پھر سعی کرتے ہوئے یہ جو تسبیح ہے، طواف ہے 7 دانوں والی تسبیح، یہ سعی میں ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس۔ 7 چکر خواتین و حضرات گننے ہیں آپ نے، اور اس کا طریقہ کیا کہ آپ یہ تسبیح طواف اپنی انگلی میں رکھ لیں، اور صفا سے مروہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا 1 چکر مکمل ہوگا۔ خواتین و حضرات ان جملوں کو بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، صفا سے مروہ جائیں گے تو یہ آپ کا 1 چکر مکمل ہوگا۔ اب صفا جانے کے لیے صفا سے مروہ جائیں گے تو الگ راستہ ہے جانے کا، ساتھ ہی دوسرا راستہ واپس آنے کے لیے ہے، دونوں طرف نظر آتے ہیں لوگ آتے جاتے، تو بہت بہترین ایئر کنڈیشن راستہ ہے، بہت آرام دہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ نے سعی کرنی ہے، آپ صفا سے مروہ جائیں گے ٹہلتے ہوئے آرام آرام سے، اور صفا سے مروہ جائیں گے تو یہ آپ کا 1 چکر، مروہ سے واپس آئیں گے صفا تو یہ آپ کا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو خواتین و حضرات یہ آپ کا تیسرا چکر ہوگا، اور ہر چکر میں یہ دانہ ضرور ہلاتے جائیے، کیونکہ اس وقت تھکن کی کیفیت ہوتی ہے، چکر یاد نہیں رہتے کتنے ہو گئے، تو 2 چکر ہو جائیں 2 دانے ہلا لیں، تیسرا چکر پہ تیسرا دانہ ہلا لیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس وقت چکروں میں آپ کو یاد رہے گا کہ کتنے آپ نے چکر مکمل کر لیے ہیں۔ اور جو بیچارے خواتین و حضرات تربیت لے کے نہیں جاتے نا، وہ صفا سے مروہ جاتے ہیں، مروہ سے واپس صفا آتے ہیں، اس کو 1 چکر شمار کرتے ہیں، 14 چکر لگاتے ہیں، تھک کے برا حال ہو جاتا ہے، صرف دینی مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے۔ تو صفا مروہ میں سعی کرنے کے لیے 7 چکر کیسے لگانے؟ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں گے دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو تیسرا چکر۔ اس لیے خواتین و حضرات آپ کی جو سعی ہے نا وہ شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر۔ حج میں بھی عمرے میں بھی جب بھی سعی کریں گے اسی طرح کریں گے، صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پہ ختم ہوگی۔ 7 چکر مکمل ہو گئے الحمدللہ، تو سعی بھی مکمل ہو گئی آپ کی۔ اب اس سعی کے اندر آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ میلین اخضرین کے درمیان 2 سبز نشان ہیں، ان کے درمیان مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، یہ تیز چلنا سنت، فرض واجب نہیں ہے، بھول جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن صفا اور مروہ میں سعی کرنا واجب ہے۔ اور یہ میلین اخضرین 2 سبز نشان، اصل میں یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی تلاش کرتے ہوئے ذرا تیز چلی تھی، کیونکہ نشیب میں ان کو بچہ اپنا اسماعیل بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تیز چلی۔ تو اب حاجیوں کے لیے، مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ تیز چلیں، خواتین بالکل تیز نہ چلیں، نہ دوڑیں، خواتین آرام سے چلیں۔ اب میلین اخضرین میں پہلے وہ 2 ستون ہوتے تھے سبز، ایک یہاں آ گیا ایک آگے آ گیا۔ اب انہوں نے جو تازہ ترین حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جتنی جگہ حاجی نے تیز چلنا ہے نا
انہوں نے پوری چھت میں گرین ٹیوب لائٹیں لگا دی ہیں لگاتار، تو آپ کو بڑی اب سہولت ہو جاتی ہے۔ اب آپ جتنا مرضی رش ہو، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، صفا سے جب جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہ گرین ٹیوب لائٹیں شروع ہو جائیں گی، وہاں تھوڑا سا آپ نے تیز چلنا ہے مردوں نے، میلین اخضرین کے درمیان۔ جب وہ سبز ٹیوب لائٹیں اوپر ختم ہو جائیں تو بس آپ آرام آرام سے چلیے۔ یہ میلین اخضرین کے درمیان تیز چلنا ذرا سنت۔ 7 چکر آپ نے لگائے، الحمدللہ سعی مکمل ہو گئے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے پہلے 7 چکر لگا کر طواف کیا تھا، پھر زمزم پیا تھا، اور زمزم پینے سے پہلے آپ نے 2 رکعت واجب الطواف بھی پڑھے تھے، پھر زمزم پیا، استلام نمبر 9 کیا، پھر آپ صفا پہ آ گئے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر آپ نے پورے لگائے، الحمدللہ صحیح ہو گئی۔ خواتین و حضرات، اگر ایک اور جملہ ذہن میں رکھ لیں شرعی مسئلہ، تو آپ حضرات کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو آپ کو حج کی تربیت دی جا رہی ہے، اس میں ایک ایک لفظ، ہمارا پورا پینل اس وقت مفتیان کرام کا، جامعہ شفیہ کے بڑے بڑے مفتی حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ میرا ایک ایک جملہ سن رہے ہیں، ایک ایک جملہ۔ ہمارا ہر تربیت کا ایک ایک مرحلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن چونکہ بولتے ہوئے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کوئی آگے پیچھے لفظ ہو سکتا ہے، اس لیے مفتی حضرات تشریف فرمائے اور بڑے غور سے میرا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ ذرا بھی کہیں بات ہوتی ہے تو مجھے فوراً چٹ پہنچا دیتے ہیں کہ آپ یہ بات یوں کہیں، یا یہ بات اس طرح ہو گئی، یہ درست کریں۔ تو اس لیے آپ بڑے اعتماد کے ساتھ یہاں بیٹھیے گا کہ پورا مفتی حضرات کا پورا پینل الحمدللہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایک ایک لفظ میرا سن رہا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ سعی کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، آپ کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ ابھی میں نے بڑا اصرار اور بڑی تاکید کی تھی کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات طواف کر کے نا خاتون کا، مرد کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب وضو کرنے کے لیے دوبارہ جانا، باہر جانا، اندر آنا، مشقت نہ اٹھائیں۔ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، سعی بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے لیے سہولت والی بات ہے، وہاں دقت پیش آ جائے تو بالکل پریشان نہ ہو، آپ سعی بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ 7 چکر صفا و مروہ کے لگائے تو الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، اس وقت تازہ ترین حالات یہ ہیں کہ طواف کرنے کے بعد جب بندہ سعی کے لیے جاتا ہے تو مروہ پہ جا کر سعی ختم ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ ایک بندے کو بھی اس وقت دوبارہ مسجد حرام میں نہیں آنے دے رہے۔ وہ جو آپ نے جوتے رکھے یا کچھ کیا، وہاں آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ اب آپ کو مروہ سے سیدھا باہر نکالیں گے، جہاں جا کر نائیوں کی دکان کے پاس آپ پہنچیں گے اور بال کٹوائیں گے۔ اس لیے اب وہ بات بار بار اصرار کر رہا تھا کہ وہ کندھے والا تھیلا بھی ضرور رکھ لیں اور اس میں جوتا بھی ساتھ رکھیں، کیونکہ مروہ پہ جب سعی ختم ہوئی جوتے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ تازہ ترین حالات ہیں وہاں کے۔ اگر آپ کے پاس جوتا نہ ہوا تو ایسی صورت میں مروہ سے بڑی مشکل پیش آتی ہے واپس جانے میں۔ اس لیے خواتین و حضرات، جوتے اپنے پاس رکھیے، اور مروہ پہ سعی ختم ہو تو وہیں سے آپ کو واپس روانہ کر دیں گے۔ اب دوبارہ مسجد حرام میں یہاں سے نہیں آنے دیں گے، باہر سے آپ آئیں گے۔ تو مروہ پہ جب پہنچ گئے تو آپ کے 3 کام ہو گئے عمرے کے۔ 4 کام تھے، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا۔ اب چوتھا اور آخری کام آپ کا باقی رہ گیا، اور وہ ہے سر کے بال منڈانا یا کتروانا۔ یہ آپ نے عمرے کے آخر میں بھی کرنا ہوگا، اور خواتین حضرات آپ نے حج میں بھی کرنا ہوگا، اس لیے پوری توجہ سے۔ پہلے مرد حضرات کے لیے بال کیسے کاٹنے ہیں طریقہ پورا بتاتا ہوں، پھر خواتین کے لیے انشاءاللہ۔ مرد حضرات جب سعی مکمل کر لیں مروہ پر، جوتے پہنے اور باہر جو راستے بنائے انہوں نے اس پر چلتے ہوئے نائیوں کی دکان تک آپ پہنچ جائیں گے۔ بے شمار بہت ساری نائیوں کی دکانیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ کوشش کریں کہ وہاں اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو ان کو ساتھ لے جائیں۔ کوشش کریں مروہ پر خواتین ساتھ ہیں ان کو ساتھ رکھیں۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے خواتین جائیں ہوٹل میں اپنے کمرے میں، وہاں جا کر بال کاٹ لیں گے خود ہی، ہم لوگ نائی کے پاس چلتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ تھکن کے اندر
تھکن کی وجہ سے اور سارے ذہنی دباؤ کی وجہ سے خواتین ہوٹل میں جاتی ہیں اپنے کمرے میں اور بال کاٹنا بھول جاتی ہیں، خوشبودار صابن استعمال کر لیتی ہیں، شیمپو استعمال کر لیتی ہیں، احرام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، ابھی ان کا احرام نہیں کھلا، ابھی بال نہیں کٹے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت دفعہ پیش آتا ہے۔ اس لیے آسان ترین بات کیا ہے کہ آپ جب بال کٹوانے کے لیے جائیں تو خواتین کو ساتھ رکھیں، جب دکان پہ جائیں گے تو خاتون کو چند منٹ کے لیے باہر ٹھہرا دیں، آپ دکان کے اندر جائیے اور نائی سے اپنے بال کٹوا لیجیے، پہلے آپ خود بال کٹوا لیجیے۔ مرد حضرات بالوں کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں اور منڈوا بھی سکتے ہیں، اس میں مردوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یعنی حلق بھی کر سکتے ہیں، سر کو منڈوا بھی سکتے ہیں اور سر کے بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شریعت نے ایک اصول مقرر کیا ہے۔ اگر مردوں کے سر کے بال ایک پوروے سے بڑے ہوں، ایک پوروا 1 انچ سے بڑے ہوں، 1 انگلی کے پوروے جتنے، چونکہ وہاں پیمائش کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو بندہ انگلی سے معلوم کر سکتا ہے، 1 پوروے سے ذرا بڑے ہوں بال تو نائی کو کہہ دیں میرے 1 پوروا بال چھوٹے کر دیں، 1 انچ سارے بال چھوٹے کر دیں، تو وہ نائی چھوٹے کر دیتے ہیں، تو آپ کا الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ جو ہی آپ نے بال کٹوائے احرام کھل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ احرام بنتا کیسے ہے؟ نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ احرام کھلتا کیسے ہے؟ بال کٹوانے سے۔ جو ہی آپ نے نائی کی دکان پہ بال کٹوائے فوراً احرام کھل گیا، حالانکہ ابھی چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، لیکن احرام کی پابندیاں ختم بالکل۔ اور اگر آپ کے سر کے بال 1 پوروے جتنے ہیں یا 1 پوروے سے کم ہیں، 1 انچ سر کے بال ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں، تو ایسی صورت میں سر کے بال منڈانا واجب ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلے گا۔ خواتین و حضرات، مرد حضرات گئے اور نائیوں کی دکان پہ جا کے اپنے بال کٹوا لیے، چھوٹے کروا لیے یا بال منڈوا لیے، احرام کھل گیا، الحمدللہ عمرہ مبارک، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب خواتین کیسے بال کٹوائیں؟ وہ جو خاتون ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں، بیوی ہیں یا آپ ان کے محرم ہیں، تو آپ نائی سے اپنے بال کٹوانے کے بعد نائی سے کہیں گے مجھے کینچی دے دو۔ بہت آسان طریقہ، اس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، وہ آپ کے بال کاٹنے کے پیسے لے گا۔ خاتون کے بال کاٹنے کا آپ طریقہ ذہن میں رکھیں، وہ نائی بال نہیں کاٹتے کبھی بھی خاتون کے بالوں کو، کیونکہ خاتون کے بال ستر ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگاتے، غیر محرم ہاتھ نہیں لگاتا بالکل وہاں۔ تو آپ وہاں کینچی لے لیجیے اس سے، اور کینچی لے کر آپ خاتون کے پورے سر کے بال نہ کھلوائیں، صرف گت جہاں چٹیا لٹک رہی ہے اس خاتون کے جو آپ کی بیوی ہے یا آپ اس کے محرم ہیں، ان خاتون کے بالوں کی جو گت کا بالکل چٹیا کا آخری حصہ پیچھے لٹک رہا ہے پشت پہ، اس کو دیکھے باریک کونا پہلے کاٹ لیجیے، پہلے باریک بال کاٹ لیجیے کونا، پھر آپ اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا موٹا گت کا اور چٹیا کا حصہ بچا ہے کہ جس میں اکثر سر کے بال لٹک رہے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اب ایک سرکل دیں، ایک دفعہ لپیٹیں اپنی انگلی پر بالوں کو اور انگوٹھے سے پکڑ لیجیے، مرد محرم یا شوہر، وہ بالوں کو پہلے کونا کاٹ لیں اور پھر اس کے بعد جو موٹا حصہ بالوں کا گت کا لٹکا ہوا نیچے ہے اس کو ایک دفعہ انگلی پر لپیٹیں اور انگوٹھے سے پکڑ لیں اور کینچی سے کاٹ دیجیے۔ اس طرح پورے 1 انچ بال کٹیں گے، لٹکے بالوں کو نہ کاٹیں، اس سے وہ زگ زیگ بن جاتے، سیڑھیاں سے بن جاتی ہیں، خواتین کو برا لگتا ہے۔ تو آپ 1 انچ بال جو ہی کاٹیں گے خاتون کے، تو ایسی صورت میں الحمدللہ آپ کا احرام کھل گیا اور عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مبارک ہو۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں مروا کے اوپر، وہاں ان کے پاس کینچیاں ہوتی ہیں، وہاں خواتین کے 1-2 بال لے کر کاٹ رہے ہوتے ہیں، مردوں کے 1 بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اور فقہ ہے، اس کے اندر واقعی 1-2-3 بال کاٹنے سے احرام کھل جاتا ہے۔ آپ حضرات پاکستان سے جانے والے ایسا نہیں کریں گے، آپ نائی کے پاس جا کر اپنے بال چھوٹے کروا لیں 1-1 انچ، اور یا 1 انچ بال ہیں تو سر منڈوا لیں۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ عمرے کے اندر 4 کام تھے، اب اس وقت عمرہ سارا آپ کے ذہن میں ہے، اور یہ چاروں کام آپ نے حج میں بھی کرنے ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے پورے باتوں کا آپ نے سمجھا اچھی طرح۔
عمرہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، اور عمرے پہ 4 کام تھے۔ نمبر 1 آپ نے احرام باندھا عمرے کا، نمبر 2 طواف کیا، نمبر 3 سعی کی صفا اور مروہ میں، نمبر 4 آپ نے سر کے بال منڈائے، تو الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس وقت خواتین و حضرات عمرے کے یہ 4 کام آپ کے ذہنوں میں بالکل تازہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اب ظہر کی نماز کے بعد اب منتظمین اعلان کریں گے، آپ کے لیے ریفریشمنٹ ہے، اس کے بعد چند اعلانات ہیں، نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ظہر کے بعد پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔